احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، انی معاکا، انی معاکا، جلسہ سالانہ جرمنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خاتم الخلفاء ہونے کا اعلان فرمایا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور وعدے کے مطابق اسی وقت سے ہی انہی علماء کی اکثریت جو آپ کو اسلام کا سب سے بڑا پہلوان اور اسلام کو دفاع کرنے میں اول نمبر پر سمجھتے تھے، ان کی اکثریت آپ کی مخالف ہو گئی اور آپ پر کفر و الحاد کے فتوے لگانے لگ گئی۔ آپ نے ان پر واضح فرمایا اور لاکھ سمجھایا کہ میرا آنا زمانے کی ضرورت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہے اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے کے زمانے کی نشانیاں بتائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور زمانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسیح و مہدی نے آنا تھا، لیکن مخالفین کی آنکھوں میں ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ باوجود یہ ماننے کے کہ زمانے کی ضرورت ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی کو دوبارہ آنے اور مسیح موعود ماننے کو تیار ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے اور تجدید دین کرنے والے کو ماننے کو تیار نہیں، جبکہ آپ نے جیسا کہ میں نے کہا لاکھوں سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا تو نشانیاں بھی بتائی تھیں جو پوری ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری تائیدات میں اللہ تعالیٰ نشان بھی دکھا رہا ہے، زمینی نشان بھی دکھا رہا ہے اور آسمانی نشانات بھی دکھا رہا ہے۔ ان کو دیکھ کر ہی غور کرو، لیکن ان نام نہاد علماء کے کان یہ سننے سے انکاری ہیں اور اس پر غور کرنے سے انکاری ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مسیح موعود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ باوجود مخالفت کے جماعت کو ترقی دیتا چلا جا رہا ہے اور اپنے وعدے کو پورا فرما رہا ہے، اور ہر سال لاکھوں سعید روحیں آپ کے سلسلہ بیعت میں شامل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کا جوا اپنی گردن میں ڈال رہی ہیں۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی ضرورت زمانہ، پیشگوئیاں اور نشانات و تائیدات کے کچھ اقتباس پیش کروں گا جو آپ کے دعویٰ کی روشن دلیل ہیں
اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کی روشن دلیل ہیں، اور پھر بعض واقعات بھی پیش کر دوں گا اس حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کے دعویٰ کو ماننے کے لیے کھول رہا ہے، اور لاکھوں لوگ ہر سال جماعت میں شامل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے ضرورت زمانہ کے حوالے سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، کاش کہ مسلمان اس کو سنیں اور اس پر غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں، اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبو، آپ لوگوں پر واضح ہے کہ یہ زمانہ جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک ایسا تاریک زمانہ ہے کہ کیا ایمانی اور کیا عملی جس قدر امور ہیں سب میں سخت فساد واقع ہو گیا ہے، اور ایک تیز آندھی ضلالت اور گمراہی کی ہر طرف سے چل رہی ہے۔ وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے جن کا محض زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اور وہ امور جن کا نام اعمال صالحہ ہے ان کا مصداق چند رسوم یا اسراف اور ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں، اور جو حقیقی نیکی ہے اس سے بکلی بے خبری ہے۔ اس زمانے کا فلسفہ اور طبعی بھی روحانی صلاحیت کا سخت مخالف پڑا ہے، اس کے جذبات اس کے جاننے والوں پر نہایت بد اثر کرنے والے اور ظلمت کی طرف کھینچنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ زہریلے مواد کو حرکت دیتے اور سوئے ہوئے شیطان کو جگا دیتے ہیں۔ ان علوم میں دخل رکھنے والے دینی امور میں اکثر ایسی بدعقیدگی پیدا کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں اور صوم و صلات وغیرہ کی عبادت کے طریقوں کو تحقیر اور استدعاء کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ نیک فطرت لوگ گواہی دیں گے یقیناً کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے وجود کی بھی کچھ وقت اور عظمت نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے الحاد کے رنگ سے رنگین اور دہریت کے رنگ و ریشہ سے پر اور مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر دشمن دین ہیں۔ اور ایسی مثالیں آج کل تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بے شمار نظر آتی ہیں۔ جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہنوز وہ اپنے علوم ضروریہ کی تحصیل سے فارغ نہیں ہوتے کہ دین اور دین کی ہمدردی سے پہلے ہی فارغ اور مستعفی ہو چکتے ہیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی دنیاوی علوم میں ڈوب کر روحانیت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ میں نے صرف ایک شاخ کا ذکر کیا ہے جو حال کے زمانے میں ضلالت کے پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے جس کی یہ انتہا ہے، مگر اس کے سوا صدھا اور شاخیں بھی ہیں جو اس سے کم نہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے ایمانت اور دیانت اٹھ گئی ہے، کہ گویا بکلی مفقود ہو گئی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے مکر اور فریب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ شریر ہو وہی سب سے زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے۔ طرح طرح کی ناراستی، بددیانتی، حرام کاری، دغا بازی، دروغ گوئی اور نہایت درجہ کی روبہ بازی یعنی چلاکی اور ہوشیاری اور لالچ سے بھرے ہوئے منصوبے اور بدذاتی سے بھری ہوئی خصلتیں پھیلتی جاتی ہیں، اور نہایت بے رحمی سے ملے ہوئے کینے اور جھگڑے ترقی پر ہیں، اور جذبات بہیمیہ اور سویہ کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے۔ بالکل جانور بن گئے انسان۔ اور جس قدر لوگ ان علوم اور قوانین مروجہ میں چست و چلاک ہوتے جاتے ہیں اسی قدر نیک گوہری اور نیک کرداری کی طبعی خصلتیں اور حیا اور شرم اور خدا ترسی اور دیانت کی فطرتی خاصیتیں ان میں کم ہوتی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ عیسائیوں کی تعلیم بھی سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے کئی قسم کی سرنگیں تیار کر رہی ہے، اور عیسائی لوگ اب اگر عیسائی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، عیسائیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ترقی کے نام پر ترقی یافتہ لوگ اسلام کے مٹانے کے درپے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے مٹانے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کو نہایت درجہ کی جانکاری سے پیدا کر کے ہر ایک رازدانی کے موقع اور محال پر کام میں لا رہے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بھری پڑی ہیں، اور بہکانے کے نئے نئے نسخے اور گمراہ کرنے کے جدید صورتیں تلاشی جاتی ہیں، اور اس انسان کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام مقربوں کا سرتاج
اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا، یہاں تک کہ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت شیطنت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرایوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں، اور آج تو اس انتہا ہو چکی ہوئی ہے، اور سوانگ نکالے جاتے ہیں، اور ایسی افترائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں جس میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرامزدگی خرچ کی گئی ہے۔ اب اگر اس زمانے میں جیسے کہ میں نے کہا عیسائی چرچ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو اسلام مخالف قوتیں جو ہیں اپنے بھرپور ایجنڈے کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب اے مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کے روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افتراء اس قوم میں استعمال کیے گئے اور پر مکر ہیلے کام میں لائے گئے اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو منزہ رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے۔ یہ وہ ساحرانہ کارروائیاں ہیں کہ جب تک ان کو اس سحر کے مقابلے پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزے کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزے سے اس تلسمِ سحر کو پاش نہ کرے، تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ لو دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانے کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندے کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرہ کامل حصہ بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی آسمانی عجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا؟ کیا تمہاری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ کے مکروں کے مقابلے پر جو سحر کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں ایک ایسی حقانی چمکار دکھلاوے جو معجزے کا اثر رکھتی ہو؟ آپ پر انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ آپ نے اس زمانے میں جب ہندوستان میں فرنگی حکومت تھی کھل کر ان کے مکر کے خلاف آواز بلند فرمائی اور بتایا کہ یہی وقت ہے جب اسلام کی حفاظت کے لیے کسی مسلح کا آنا ضروری تھا۔ یہ وقت کی آواز ہے اور میں آ گیا ہوں۔ آپ نے اپنے ایک شعر میں شعری کلام میں فرمایا کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، لیکن آپ کے دل میں جو اسلام کا درد تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی مبعوث فرمایا اس کام کے لیے۔ آپ نے اپنی کتب میں اور مجالس میں بے شمار مرتبہ زمانے کے حالات کا نقشہ کھینچ کر سمجھایا ہے اور بڑے درد سے سمجھایا ہے۔ یہ تو ایک مختصر اقتباس ہے جو میں نے آپ کے درد اور اسلام کے مخالفین کے مکروں کا نقشہ کھینچتا پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے کے بارے میں پیش گوئیاں بھی فرمائی جو پوری ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں۔ چنانچہ آسمانی پیش گوئی جس کا ذکر شیعوں اور سنیوں کی کتب میں بھی موجود ہے، ان کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اہل سنت کی صحیح مسلم اور دوسری کتابوں اور شیعہ کی کتاب اکمال الدین میں وہ تصریح لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں تعاون پڑے گی، بلکہ اکمال الدین جو شیعہ کی بہت معتبر کتاب ہے اس کے میں اول 4 حدیثیں کسوف و خسوف کے بارے میں لایا ہے
اور امام باقر سے روایت کرتا ہے کہ مہدی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ قائم ہو، یعنی عام طور پر قبول کیا جاوے، رمضان میں کسوف و خسوف ہوگا۔ اور پھر بعد اس کے لکھا ہے کہ یہ بھی اس کے ظہور کی ایک نشانی ہے کہ قبل اس کے قائم ہو، یعنی عام طور پر قبول کیا جائے، دنیا میں سخت تعاون پڑے گی، یہاں تک کہ ایک گھر میں جو 7 آدمی ہوں گے ان میں سے صرف 2 رہ جائیں گے اور 5 مر جائیں گے۔ بس اس کی اس عبارت سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں نشان اس وقت ظہور میں آئیں گے جب کہ اس کی دنیا میں تکذیب ہوگی، کیونکہ مسیح کے بھی یہ دونوں نشان تھے جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہو کر ان کے لیے صلیب تیار کیا گیا تھا، تب آفتاب و مہتاب دونوں تاریک ہو گئے تھے اور تعاون بھی بڑی پڑی تھی۔ غرض اس کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان میں خسوف و کسوف ہونا اور ملک میں تعاون پھیلنا مہدی موعود کا ایک معجزہ ہوگا۔ بس بلا شبہ یہ امر تواتر کے درجے پر پہنچ چکا ہے کہ مسیح موعود کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے وقت میں اور اس کی توجہ اور دعا سے ملک میں تعاون پھیلے گی، آسمان اس کے لیے چاند اور سورج کو رمضان میں تاریک کرے گا اور زمین اس کے لیے تعاون کی تاریکی اور مصیبت پھیلائے گی، کیونکہ وہ ابتدا میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے انظاری نشان اس کے لیے ظاہر ہوں گے، اور یہ نشان ظاہر ہو کر آپ کی صداقت پر مہر تصدیق لگا گئے۔ سن 1894 اور سن 1895 میں مشرق و مغرب میں رمضان کے مہینے میں بیان کی گئی مقررہ تاریخوں میں چاند اور سورج گرہن لگ کر اور پھر انظاری پیشگوئی کے مطابق تعاون کی وبا پھوٹ کر جو ایک لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنی، اور وہ ان نشانات کو دیکھ کر مسیح موعود اور مہدی موعود کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے پورا ہونے کے مصداق بن گئے۔ اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی جن سعید فطرت لوگوں نے جنہوں نے پیشگوئیوں کی روایات سنی ہوئی ہیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام سنتے اور تاریخ سے ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کی تصدیق دیکھتے ہیں تو آپ کی بیعت میں آنے میں دیر نہیں کرتے۔ چنانچہ ہر سال ہزاروں لوگ ان نشانات کو سن کر ہی بیعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سال بھی ایسی بیعت کرنے والوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ گھانا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے قبل ٹیچیمان کے قریبی علاقے کا دورہ کیا، امام سے بات کی، اس نے جمعہ پڑھانے کی اجازت دی، میں نے وفات مسیح پر خطبہ دیا، اس کے بعد سوال و جواب ہوئے۔ اب کہتے ہیں دوبارہ ہم وہاں گئے اور جمعہ پڑھایا اور وہاں مہدی کی صداقت کے نشان سورج اور چاند گرہن پر خطبہ دیا۔ جمعہ کے بعد 15 خاندانوں کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب ہمیں انشراح صدر ہے، اور یہ سب افراد بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے۔ امام اور مسجد بھی ہمیں عطا ہو گئی۔ مزید چند خاندان جن کے مرد موجود نہ تھے، خواتین موجود تھیں، وہ بعد میں کہتے ہیں ہم جب ہمارے مرد آئیں گے تو ہم شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح یہاں ایک نئی جماعت قائم ہو گئی۔ بس یہ ہے سعید فطرت لوگوں کی نشانی کہ جب سمجھ آ جائے تو فوراً تصدیق کرتے ہیں، لیکن جس نے صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات دلیل سے کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ اپنا موقف دلیل سے بیان کرتی ہے، لیکن نام نہاد علماء کا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ان کو مار دو، کیونکہ دلیل کوئی نہیں ان کے پاس۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سوال کرنا ان کا حق ہے کہ ہم کیوں کر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا قبول کریں، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ مسیح موعود تم ہی ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے اور جس ملک اور جس قصبے میں مسیح موعود کا ظاہر ہونا قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور جن افعال خاصہ کو مسیح کے وجود کی علت غائی ٹھہرایا گیا ہے، اور جن حوادث ارضی اور سماوی کو مسیح موعود کے ظاہر ہونے کے علامات بیان فرمایا گیا ہے، اور جن علوم و معارف کو مسیح موعود کا خاصہ ٹھہرایا گیا ہے، وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے زمانے میں اور میرے ملک میں جمع کر دی ہیں، اور پھر زیادہ تر اطمینان کے لیے آسمانی تائیدات میرے شامل حال کی ہیں۔ خود یہ لوگ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہے اسے مانتے نہیں۔
بلکہ مخالفت میں انتہا پر بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر اپنے ایک علمی معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ایک نشان کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک ہندو صاحب قادیان میں میرے پاس آئے جن کا نام سوامی شوگن چندر تھا، اور کہا کہ میں ایک مذہبی جلسہ جس کا نام مہوتسو جلسہ اعظم مذہب مشہور کیا گیا کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے مذہبی خوبیوں کے متعلق کچھ مضمون لکھیں تا اس جلسے میں پڑھا جائے۔ میں نے عذر کیا، پر اس نے بہت اصرار سے کہا کہ آپ ضرور لکھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں، میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا اور بغیر اس کے دکھانے کے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے ایسے مضمون کا القاء کرے جو اس مجمع کو تمام تقریروں پر جس مجمع کی تمام تقریروں پر غالب رہے۔ میں نے دعا کے بعد دیکھا کہ ایک قوت میرے اندر پھونک دی گئی ہے۔ میں نے اس آسمانی قوت کی ایک حرکت اپنے اندر محسوس کی، اور میرے دوست جو اس وقت حاضر تھے جانتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کا کوئی مسودہ نہیں لکھا، جو کچھ لکھا صرف قلم برداشتہ لکھا، ساتھ ساتھ فوری طور پہ لکھتا گیا، اور ایسی تیزی اور جلدی سے میں لکھتا جاتا تھا کہ نقل کرنے والے کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس قدر جلدی اس کی نقل لکھے۔ جب میں مضمون ختم کر چکا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب وہ مضمون اس مجمع میں پڑھا گیا تو اس کے پڑھنے کے وقت سامعین کے لیے ایک عالم وجد تھا، اور ہر ایک طرف سے تحسین کی آواز تھی، یہاں تک کہ ایک ہندو صاحب جو صدر نشین اس مجمع کے تھے ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا۔ اور سول اینڈ ملٹری گزٹ جو لاہور سے انگریزی میں ایک اخبار نکلتا ہے، اس نے بھی شہادت کے طور پر شائع کیا کہ یہ مضمون بالا رہا، اور شاید 20 کے قریب ایسے اردو اخبار بھی ہوں گے جنہوں نے یہی شہادت دی، اور اس مجمع میں بجز بعض متعصب لوگوں کے تمام زبانوں پر یہی تھا کہ یہی مضمون فتح یاب ہوا، اور آج تک سدھا آدمی ایسے موجود ہیں جو یہی گواہی دے رہے ہیں۔ غرض ہر ایک فرقے کی شہادت اور نیز انگریزی اخباروں کی شہادت سے میری پیشگوئی پوری ہو گئی کہ مضمون بالا رہا۔ یہ مقابلہ اس مقابلے کی مانند تھا جو موسیٰ نبی کو سائروں کے ساتھ کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس مجمع میں مختلف خیالات کے آدمیوں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق تقریریں سنائی تھیں، جن میں سے بعض عیسائی تھے، اور بعض سناتن دھرم کے ہندو، اور بعض آریہ سماج کے ہندو، اور بعض برہمو، اور بعض سکھ، اور بعض ہمارے مخالف مسلمان تھے، اور سب نے اپنی اپنی لاٹھیوں کے خیالی سانپ بنائے تھے۔ لیکن جب خدا نے میرے ہاتھ سے اسلامی راستی کا عصا ایک پاک اور پرمعارف تقریر کے پیرائے میں ان کے مقابلے پر چھوڑا تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گیا، اور آج تک قوم میں میری اس تقریر کا تعریف کے ساتھ چرچا ہے جو میرے منہ سے نکلی تھی، والحمدللہ علی ذالک۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک اس لیکچر کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے، نہ صرف آپ کے زمانے میں بلکہ آج بھی یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم دکھا کر لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کا یہ لیکچر اسلامی اصول کی فلاسفی کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ ہر سال بے شمار خطوط اور رپورٹس میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح اس کتاب نے لوگوں پر اثر ڈالا ہے۔ اس سال کے واقعات میں سے ایک دو واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ مالی شہر میں امیر نوجوان نے لکھا، بماکو کے فیسٹیول میں ایک دوست ہمارے بک سٹال پر آئے اور ہمارے معلم کو دیکھتے ہی اس کو گلے لگایا، اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2022 میں لگنے والے میلے میں انہوں نے ہمارے بک سٹال سے ایک کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی خریدی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ لازماً ایک عظیم شخص ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستہ دکھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کا مصنف ہی آج کے دور میں اسلام کا صحیح رہنما ہے۔ چونکہ ان کے پاس جماعت کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے وہ مزید تحقیق نہ کر سکے۔
لیکن جب اس سال میلے پر انہوں نے جماعتی اسٹال دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس لیے آتے ہی انہوں نے ہمارے مولم صاحب کو خوشی سے گلے لگا لیا اور جماعت کا ایڈریس لیا اور اپنے بیعت کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اسی طرح ڈوری کے مبلغ لکھتے ہیں تکبیر، اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، دارالعلومان، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں کہ ڈوری کے علاقے میں سیکیورٹی کے مخصوص حالات کی وجہ سے گاؤں میں جا کر تبلیغ کرنا ناممکن تھا، اس لیے شہر میں تبلیغ کی کوشش کی گئی، الحمدللہ کہ جس کے نتیجے میں اس سال 37 نیک فطرت لوگ بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوئے۔ ڈوری شہر کے ایک تاجر کو اسلامی اصول کی فلسفی کتاب پڑھنے کے لیے دی تو کتاب پڑھ کر اس نے کہا کہ یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے اور علمی ہے کہ اگر مجھے 1,00,000 صفحہ میں یہ تقریباً میں یہ خریدنی پڑے تو میں ضرور خرید لوں گا۔ 1,00,000 صفحہ بھی تقریباً کرنسی گو ان کی بہت کم ہے، لیکن 130 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ کہتے ہیں 130 پاؤنڈ میں مجھے کتاب کی قیمت دینی پڑے تو میں خریدوں، یہ ایسی اعلیٰ کتاب ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کا دوسرا علمی لٹریچر جب سعید فطرت لوگوں کو دیا جاتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ آج جماعت احمدیہ کی لٹریچر کی بنیاد آپ علیہ السلام کے اس لٹریچر پر ہے، جس کو پڑھ کر اور سن کر لاکھوں لوگ ہر سال احمدیت میں شامل ہوتے ہیں۔ تنزانیہ کے میر جماعت کہتے ہیں کہ زنجبار کے ممبر آف پارلیمنٹ سیف سالم سیف صاحب تنزانیہ کی دارالحکومت ڈوڈوما میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے ہماری مسجد میں آئے اور مولم سے جماعت کے بارے میں کچھ پوچھنے لگے۔ یہ عاجز کہتے ہیں میں بھی وہاں دیکھ کر ان کے پاس آیا اور جماعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور وفات مسیح اور ختم نبوت کے بارے میں بھی ان کے شبہات دور کیے، اور انہیں کشتی نوح کا سواحیلی ترجمہ اور حضرت اقدس علیہ السلام کی چند کتب پڑھنے کے لیے دی گئیں۔ بعد میں تقریباً 2 ماہ تک وقتاً فوقتاً وہ ہمارے پاس آتے رہے اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لائے۔ قرآن کریم کا سوالی ترجمہ بھی خرید کر لے گئے، مگر بیعت کے لیے بھی شرح صدر نہیں ہوا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے ان کو بیعت فارم دیا تاکہ وہ تفصیل سے اسے پڑھ لیں، اور ساتھ ہی مجھے بھی انہوں نے لکھا ان کے بارے میں دعا کے لیے۔ کہتے ہیں اگلے دن شام کو اپنی اہلیہ کے ہمراہ تشریف لائے اور دونوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے اپنی دلی خواہش کے مطابق بیعت کر رہا ہوں۔ بعض لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آپ علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہیں۔ انڈیا آسام میں بک فیئر ہوا گوہاٹی کے دوران، وہاں ایک مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ، ان کا نام پتہ ہمارے پاس ہے لیکن میں نام پتہ نہیں بتا رہا حالات کی وجہ سے، ان کے ہمارے اسٹال پر آئے، کچھ ساتھی افسران بھی ان کے ساتھ تھے۔ موصوف نے سوال کیا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ وفات مسیح کی قائل ہے، جس پر مبلغ صاحب نے قرآن مجید کی روح سے وفات مسیح کے دلائل اور آیات پیش کی، اور موصوف کے استفسار پر ان کو بتایا کہ عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بارے میں بھی کوئی آیات موجود نہیں ہیں۔ موصوف نے کہا کہ ہمارے مولوی صرف قرآن کو یاد کرتے ہیں اور اس کے معنی اور تفسیر سے واقف نہیں ہیں، جس وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ احمدی لوگ دراصل ایک امام کے حکم پر چلنے کی وجہ سے قرآن کے صحیح معنی بھی کرتے ہیں اور جماعت ترقی بھی کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ احمدیوں سے حسد کرنے کے بجائے کچھ سیکھیں اور اسلام کی اصل تعلیم کا جس طرح سے یہ لوگ پرچار کر رہے ہیں اس میں ہم بھی مدد کریں۔ موصوف نے کھل کر یہ بات بھی کہہ دی کہ میں سچائی کو جان کے بھی میں جانتا ہوں کہ سچائی ہے، لیکن جب میں آپ لوگوں کا پرچار نہیں کر سکتا، نہ میں مان سکتا ہوں، کیونکہ میرے 80% ووٹ جو ہیں مسلمانوں کے ہیں۔ سیاست نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں حق کو جاننے کے باوجود بھی قبول نہ کروں۔ میرا ایسا کرنے پر مولوی مجھ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیں گے اور مجھے ووٹ نہیں دیں گے۔ البتہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جماعت احمدیہ سچائی پر ہے اور ایک دن ان کے ساتھ ہی ہم سب کو آنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ان کا دل اس سلسلے میں بھی کھل جائے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات عطا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذیذ ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ہماری جماعت کے اس قدر لوگ اس جگہ موجود ہیں، کون ہے جس نے کم از کم 2-4 نشان نہیں دیکھے؟ اگر آپ چاہیں تو کئی 100 آدمی کو باہر سے بلوائیں اور ان سے پوچھیں، اس قدر احباب اور اخیار اور متقی اور صالح لوگ جو کہ ہر طرح سے عقل اور فراست رکھتے ہیں اور دنیاوی طور پر اپنے معقول روزگاروں پر قائم ہیں، کیا ان کو تسلی نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے ایسی باتیں نہیں دیکھیں جن پر انسان کبھی قادر نہیں ہے؟ اگر ان سے سوال کیا جائے تو ہر ایک اپنے آپ کو اول درجے کا گواہ قرار دے گا۔ کیا ممکن ہے کہ ایسے طبقے کے انسان جن میں عاقل اور فاضل اور طبیب اور ڈاکٹر اور سوداگر اور مشائخ، سجادہ نشین اور وکیل اور معزز عہدیدار ہیں، بغیر پوری تسلی پانے کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم نے جس قدر آسمانی نشان بچشم خود دیکھے، اور جب کہ وہ لوگ واقعی طور پر ایسا اقرار کرتے ہیں جس کی تصدیق کے لیے ہر وقت شخص مکذب کو اختیار ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان مجموعہ اقرارات کا طالب حق کے لیے، اگر وہ فی الحقیقت طالب حق ہے، کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ اگر حق کا طالب ہو تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ اس کو قبول کرے۔ کم سے کم ایک ناواقف اتنا تو ضرور سوچ سکتا ہے اگر اس گروہ میں جو لوگ ہر طرح سے تعلیم یافتہ اور دانا اور آسودہ روزگار اور بفضل الہی مالی حالتوں میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں، اگر انہوں نے پورے طور پر میرے دعوے پر یقین حاصل نہیں کیا اور پوری تسلی نہیں پائی، تو کیوں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور عزیزوں سے علیحدہ ہو کر غربت اور مسافری میں اس جگہ میرے پاس بسر کرتے ہیں، اور اپنی اپنی مقدرت کے موافق مالی امداد میں میرے سلسلے کے لیے فدا اور دلدادہ ہیں؟ ہر ایک بات کا وقت ہے، بہار کا بھی وقت ہے اور برسات کا بھی وقت ہے، اور کوئی نہیں جو خدا کے ارادے ٹال دے۔ آج عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اسلام کی حقیقی تصویر کون دکھا رہا ہے؟ احمدی ہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور عیسائیوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آ رہے ہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کا کام صرف آپس میں لڑنا اور ذاتی مفادات حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کا اسلام کی حقیقی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا، عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہونا، اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ کانگو برازیل سے یہاں ایک جگہ ہے آنتا، کہتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں وہاں۔ ایک دن گاؤں کے چرچ کا ایک پادری اپنے کچھ لوگ لے کر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی تعلیم ہمارے لیے پرابلم پیدا کر رہی ہے، لیکن طرح طرح کے سوالات، اور لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور عیسائیت کچھ اور کہتی ہے۔ کہ آج ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پادری صاحب نے پوچھا۔ اس پر مولم نے پادری سے اس کے اپنے ایمان کے مطابق چند سوالات کیے جس پر وہ جواب نہ دے سکا۔ پادری سے سوال کیا تو جواب نہیں دے سکا۔ اس پر ہمارے مولم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلامی تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ وہ کیا ہے، جس پر اس کے ساتھ آئے ہوئے 6 افراد نے یہ کہتے ہوئے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی کہ اسلامی تعلیم یسوع کے بارے میں زیادہ واضح اور صحیح اور عقل کے مطابق ہے، جبکہ عیسائیت کی تعلیم عقلی اور نقلی دونوں طرح سے ناقابل قبول ہے۔ پادری نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی تعلیم زیادہ کامل ہے، لیکن میں چرچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں نے چرچ کو چھوڑ دیا تو گاؤں میں یسوع کا نام لے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک خدا تعالیٰ کی وجہ سے اس گاؤں میں کافی تعداد میں بیعتیں ہو چکی ہیں اور ایک مضبوط جماعت بھی قائم ہو گئی ہے۔ جتنے زیادہ کفر کے فتوے لگتے ہیں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ گنی گناکری میں اس سال فورے کاریہ جگہ ہے، ریجن ہے ایک، وہاں مسجد بنائی گئی، نئی مشن ہاؤس بنایا گیا، وہاں اس کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر مقامی جماعت کے صدر تورے صاحب نے اپنی تقریر میں شاملین کو بتایا کہ جب احمدیہ مسلم جماعت کے مبلغ پہلی مرتبہ ہمارے علاقے میں جماعت کا پیغام لے کر آئے تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ کچھ نے کہا یہ کافر ہیں، کچھ نے کہا یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کی تعلیمات کو غور سے دیکھا اور مشاہدہ کیا
تو ہمیں معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں جس مسئلے کا سب انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیان ہیں، اور حقیقی اسلام کو ہم نے جماعت احمدیہ میں ہی پایا ہے، جو سکون عبادات کے ذریعے ہمیں احمدیت قبول کر کے عطا ہوئی ہے، وہ کہیں اور نہیں، وہ سکون پہلے کہیں نہیں تھا۔ جماعت احمدیہ نے ہی ہمیں نیکی پر قائم کیا، اور آج جماعت کو یہاں خدا کا گھر تعمیر کرنے کی توفیق ملی ہے۔ جو مخالفت کرنے والے مخالفت میں بھی اپنے ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض لوگ غلط فہمی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے، جو کچھ مولوی نے پڑھایا اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن نیت نیک ہوتی ہے ان کی مخالفت کی بھی۔ جب ان کو بات کھل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور جو دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی کھول دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ فرانس کے مربی صاحب نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں تقریباً 10 سال پہلے احمدی دوست عثمانی مراد صاحب نے اپنے قریبی عزیز ارجن صاحب کو اپنے گھر بلایا، احمدیہ کا تعارف کروایا۔ اس وقت ان کا تعلق اس غیر جماعت دوست کا تعلق ایک کٹر سلفی فرقے سے تھا۔ ارجن صاحب نے احمدیت کے تعارف پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ میرے بڑے ہیں، ورنہ میں بہت سختی سے پیش آتا، اور ان کو قتل کرنے کی بھی دھمکی دی۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سوچا کسی مخالف نے کہ عثمانی صاحب سے قطع تعلق کر لینا چاہیے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کافی عرصہ خود ہی اپنی طرف سے تحقیق کرتا رہا، اور جو بھی سوال ذہن میں آتا وہ دوسرے فرقوں سے بھی کرتا اور احمدیوں سے بھی پوچھتا۔ جو جواب احمدیوں سے ملتا وہ دل کو تسکین دینے والا ہوتا، جبکہ دوسرے فرقے مزید الجھا دینے والے جواب دیتے۔ اس طرح میں نے کافی سال تک تمام ذرائع سے تحقیق کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کبیر سے جو جواب مجھے ملتے تھے وہ کہیں اور مجھے نہیں ملتے تھے، اور دوسری تفاسیر جو بھی میں نے پڑھی ان کی بات مجھے کبھی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں دوسرے فرقوں سے دور ہو گیا اور جماعت کے بہت قریب آ گیا۔ چنانچہ ارجن صاحب کہتے ہیں کہ اب میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر غیر جماعت مولوی کا قبول احمدیت کا بھی ایک واقعہ ہے۔ اگر طبیعت میں ضد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے لیے شرح صدر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے ایسا ہی واقعہ ہے بوزنیا کا۔ ایک بوزنیا نژاد مسلمان ہیں، سیریا سے دینی تعلیم کا بعد بوزنیا اور سربیا کے بعد مساجد میں بطور امام مسجد بھی کام کرتے رہے ہیں۔ موصوف جماعتی ویب سائٹ سے احمدیت کے بارے میں مطالعہ کرتے رہے۔ انہوں نے جماعتی نمبر پر رابطہ کر کے مزید کتب ارسال کرنے کی درخواست کی اور ان سے ایک رابطہ بن گیا۔ ایک دن ان کی دعوت پر ان کے گھر گئے۔ بنیادی گفتگو کے بعد موصوف نے خود بیعت کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ ان کو کہا گیا کہ مزید غور و فکر کر لیں، اور موصوف نے کہا کہ جب سچائی کھل گئی ہے تو اس پر مزید تاخیر کرنا خدا تعالیٰ کے ساتھ تمسخر کرنے کا مترادف ہے، لہذا بلا تاخیر میں بیعت کر کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ نظام جماعت اور نظام خلافت سے وابستہ ہیں اور ہر کام میں ایکٹیو ہیں۔ اسی طرح ایک اور امام کا واقعہ ہے۔ لوکل مشنری شریف قبا صاحب ایک دور دراز کے علاقے طالب میں گئے، گنی کناکری کے علاقے کے ملک کی بات ہے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد مسجد میں موجود گاؤں کے امام صاحب کی موجودگی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور آپ کا مقام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے بڑی تفصیل سے پیش کیا۔ جب کہتے ہیں ہم پیغام مکمل کر لیا تو مسجد کے امام الحسین فوما صاحب نے سب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ صدق کے دل سے اور تمام سچائی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان احباب کے آنے سے کچھ عرصے قبل میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کچھ اجنبی لوگ ہمارے گاؤں میں آئے ہیں اور ہم جو مسلمان ہیں ہمیں اسلام کا ہی پیغام دے رہے ہیں، اور ان کے پیغام میں اتنی پاکیزگی اور سچائی ہے کہ ہمارا گاؤں تیز روشنی سے منور ہو گیا ہے اور تمام اندھیرے دور ہو گئے ہیں۔ اس پر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی
اور میں سوچنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے۔ آج جب میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، میرا دل اس نور سے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا حقیقتاً منور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہنے لگے کہ بغیر کسی شک کے میں بیعت کر کے اس حقیقی اسلام میں شامل ہو رہا ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے باوجود مولوی ہونے کے دل کھولا۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ، غلام احمد کی، حضرت امیر المومنین، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، نعرہ تکبیر! حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ سو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا، جس کے حق میں ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو اس کو بھی یعنی یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو اس کو بھی جو اپنی کارروائیوں میں کلیم اول کا مثیل مگر رتبے میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک مثیل المسیح کا وعدہ دیا گیا، اور وہ مثیل المسیح قوت اور طبع اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانے کی مانند اور اسی مدت قریب جو کلیم اول کے زمانے سے مسیح ابن مریم کے زمانے تک تھی، یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترا، اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا، جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوتا ہے، اور سب باتوں میں اسی زمانے کی ہم شکل زمانے میں اترا جو مسیح ابن مریم کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اس اہم نقطہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو، اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی۔ تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا تھا؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا ہونا اور لوگوں کے دل آپ کی قبولیت کے لیے کھولنا، دشمن کو خائب و خاسر کرنا، اور ہمیں اس پاک جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دینا، یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہیں اپنی حالتوں کو ہمیشہ ایسا رکھیں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ہمیں حقیقی رنگ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا حقدار بنانے والی ہوں، اور ہم اس فیض سے فیض اٹھانے والے ہوں جو آپ سے حقیقی رنگ میں وابستہ رہنے والوں کو ملنا ہے یا ملتا ہے۔ ہمارے عملی نمونے بھی ایک خاموش تبلیغ ہیں، اور اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے جلسے پر آنے والے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ بس ہمیشہ یہ کوشش ہر احمدی کی ہونی چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کا عملی نمونہ ہو اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ، آپ لوگ یہاں جو جمع ہیں ماشاء اللہ کافی بڑی تعداد میں، تقریباً 42,000 کی تعداد میں، خیریت سے لوگوں کو گھروں کے لے جائے، ہر قسم کی تکلیفوں سے بچائے۔ احمدیوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں جو پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی دے۔ ان دنوں میں ایک فیصلہ جو پاکستان کی عدالت نے کیا، اس پہ بعض لوگ
غلط قسم کے سخت الفاظ والے تبصرے کر دیتے ہیں. ہمیں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق ہے تو ہمیں ان دنیاوی لوگوں کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں. ہمیں اس واحد و جگانہ خدا کے آگے جھکنا چاہیے اور پہلے سے زیادہ جھکنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دشمن کو خائب و خاسر کرے. اس لیے کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مصروف کریں اور دعاؤں کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے. دنیا کی عمومی حالت کے لیے بھی دعا کریں. ایک تباہی کے دہانے پر یہ دنیا کھڑی ہے, اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے. اللہ تعالیٰ ہر رحمتی کو جنگ کیا اور دوسری آفات کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے. اب دعا کر لیں. آمین. نعرے تکبیر. اسلام احمدیہ. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ. خلافت احمدیہ. حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. انی ماں کا جماعت احمدیہ عالمگیر. جماعت احمدیہ جرمنی. جلسہ سالانہ جرمنی. نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. اچھا جی, اب جو آپ نے جماعت میں ترانے وغیرہ پڑھ لیں جلدی سے. بشرى لكم يا معشر الإخوان, طوبى لكم يا مجمع الخلان. ظهرت بروق عناية الحنان, وبدا الصراط لمن له العينان. اليوم كل مبايع ذي فطنة ازداد إيمانا على إيماني. اليوم يوم طيب ومبارك يخزي بآيته ذوي الطغيان. قد جاء يوم الله فارنوا واتقوا وتستروا بملاحف الإيمان. يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان صلى الله عليه وسلم. یہ آنسو ہمارے دعائیں ہماری ہے مولا کے آگے صدائیں ہماری. خلافت کی خاطر وفائیں ہماری, ہماری تو ہر داستاں ہے خلافت.
محبت سکون اور اما ہے خلافت، چمکتا ہے ایسے کہ جیسے ستارہ، ہماری تو جا ہے خلیفہ ہمارا، ہماری تو جا ہے خلیفہ ہمارا، خلیفہ ہمارا، خلیفہ ہمارا. Allah gökten indirdi nur, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur. Mehdi geldi kuruldu hilafet, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur. Yok mu birader sende şuur, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur. Gel biat et bulursun nur, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur. Dinlemedin mi söz Allah'ın, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur, inni ma'aka ya masrur. رب کی عطا ہے کیسی، یہ رب کا کمال ہے، آقا تیرے بغیر تو جینا محال ہے. ہم سب کی مسکراہٹیں کوئی چھین لے کبھی، مسرور اپنا کا ہے کس کی مجال ہے، مسرور اپنا آقا ہے کس کی مجال ہے. رب کی عطا ہے کیسی، یہ رب کا کمال ہے. آقا تیرے بغیر تو جینا محال ہے. خلافت 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 زندہ باد، خلافت ist wie eine Rose, ihr Duft strömt in alle Welt. Khilafat ist wie eine Rose, ihre Schönheit die Welt erhält. Khilafat, 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 Zindabad. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. ہم سچے مسلمان ہیں، کچھ خوف نہیں ہم کو، جو بات حقیقت ہے دنیا کو سنا دیں گے. بچہ نہ ہمیں سمجھو، جانباز مجاہد ہیں، اسلام کی خاطر ہم جانیں بھی گوا دیں گے. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے. صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعرہ تکبیر خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ ہمارے پیارے حضور ہمارے پیارے حضور انی ماں کا انی ماں کا انی ماں کا جماعت احمدیہ عالمگیر جماعت احمدیہ جرمنی جلسہ سالانہ جرمنی قادیان دارالعلوم اسیران راہ مولا شہیدان احمدیہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. پیارے حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ایم ٹی اے والے صرف امیر صاحب کو دکھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی دکھائیں. امیر صاحب کو دکھائیں کیمرہ لوگوں کی. جزاکم اللہ حضور. السلام علیکم. اللہ حافظ. حضرت خاتم الانبیاء محسن انسانیت رحمت للعالمین غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین انی ماں کا قادیان دارالعلوم جماعت احمدیہ عالمگیر جماعت احمدیہ جرمنی جلسہ سالانہ جرمنی جلسہ سالانہ مبارک. جلسہ سالانہ مبارک. الحمدللہ.